السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہی ہوں گے۔ لیجیے آپ حضرات کے لیے میں لے کر آ گیا ہوں کلاس 10 اینڈ 12 اردو گرامر۔ آپ بچے بہت دنوں سے ہم کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے چینل پر اردو گرامر کو ڈالیے کلاس 10 اور 12 کے لیے، تو میں اسی کو لے کر آ گیا ہوں بہت محنت سے تیاری کر کے۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو امتحان کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ لیجئے آپ کوشچن اور آنسر دیکھتے رہیے۔ سوال نمبر 1، ذیل میں فاعل چنیے۔ جھگڑا، جھگڑالو، جھگڑنا، ان میں سے سبھی۔ تو آپ کو فاعل کے بارے میں پتہ ہی ہے۔ فاعل اس کو کہتے ہیں جو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، مفعول جس پر کیا جائے۔ تو جھگڑالو وہی آدمی ہوگا جو فاعل ہوگا، یعنی آدمی تو ہی ہوگا، اس لیے آپ کو ٹک لگا دینا ہے بی پر۔ چلیے اگلا کوشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ مربع، رباعیات، اربع، رباعیو۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے رباعیات ہوگی اس کی جمع۔ سوال نمبر 3، درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے یعنی میل ہے؟ میل فیمیل کے بارے میں یہاں پوچھا جا رہا ہے، تو آپ کہیے گا رحمت، صحت، جہنم، جنت۔ تو جہنم جو ہے نا مذکر لفظ ہے، آپ اس بات کو یاد رکھیے اور آگے چلتے ہیں ہم لوگ اگلا کوشچن کی طرف۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے یعنی فیمیل ہے؟ شہرت، شیر، جنگل، باغ۔ تو آپ کہیے گا شہرت جو ہے فیمیل لفظ ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا اسم مصغر اس کو کہتے ہیں جو چھوٹے پن کو بتلائے، اسم مصغر اس کو کہتے ہیں جو بڑے پن کو بتلائے۔ اب باغ کا چھوٹا جو باغیچہ ہوتا ہے، تو آپ کو یاد ہے تو باغیچہ پہ آپ کو ٹک لگا دینا ہے۔ باغ، بازار، ریگستان نہیں ہوگا، اسم مصغر وہی چھوٹا ہے۔ شبیر حسن خان جوش، میں جوش کیا ہے؟ میں چھٹ گیا ہے۔ اب آگے اپنا پڑھ لیجئے گا۔ لقب، خطاب، تخلص، کنیت۔ تو دیکھیے لقب کسی کی طرف سے کسی کو دیا جاتا ہے سرکاری وغیرہ کی طرف سے، اسی طریقے سے خطاب پکارا جاتا ہے کسی کو کسی لفظ سے اگر خطاب کر دیا جائے۔ تخلص کہتے ہیں جو اس کے اندر جو اپنے نام کے ساتھ خاص کر لے، یعنی شاید لوگ ایک ٹکڑا استعمال کرتے ہیں۔ اور کنیت جو رشتہ دار کی طرف سے ملتا ہے، عیسیٰ ابن مریم، اسی طریقے سے محمد بن عبداللہ، بہت ساری مثال ہیں۔ تو آپ کو یہ تخلص ہو جائے گا، یعنی شبیر حسن خان نے جوش کے ساتھ اپنے آپ کو خاص کر لیا ہے۔ زاہد کل پٹنہ جائے گا، یہ زمانہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ آپ کے سوال میں بالکل آئے گا ہی، کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور آئے گا۔ تو آپ کو میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا PPF، یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ تو آپ جو دیکھیے فیوچر کی بات کر رہا ہے، یعنی آپ کا صحیح رائٹ آنسر ہو جائے گا سی، مستقبل یعنی فیوچر۔ اور پاسٹ کہتے ہیں ماضی کو، اور پریزنٹ کہتے ہیں حال کو، اور ماضی تمنائی کہتے ہیں جس میں کسی شرط لگایا جائے، تمنا کیا جائے۔ اب آگے چلیے۔ سوال نمبر 8، فعل کے معنی ہے کام، ناکام، فعل، ان میں کوئی نہیں۔ تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا فعل کے معنی کام کے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 9، کسرہ کا مطلب ہے زبر زیر پیش تشدید۔ تو آپ کہیے گا اس کا صحیح آنسر جو ہے زیر ہو جائے گا۔ اس میں اور یاد رکھیے ایک فتح ہوتا ہے اس کو زبر کہتے ہیں، اور ضمہ جس کو ہوتا ہے اس کو پیش کہتے ہیں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اگلے کوشچن کی طرف آپ بڑھیے۔ سوال نمبر 10، صدا کا معنی ہے ہمیشہ، آواز، آسان، مشکل۔ تو آپ کو اس کا صحیح آنسر جو دینا ہے یہ صدا ہے۔ تو صدا کے معنی ہمیشہ ہوتا ہے، اگر سین سے ہوتا تو اس کے معنی آواز کے ہوتے۔ اس کے معنی کیا ہوتے؟ آواز کے ہوتے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اگلا آنسر کی طرف۔ سوال نمبر 11، لفظوں کے معنی دار مجموعہ کو کہتے ہیں؟ لفظ، جملہ، فقرہ، فعل۔ تو آپ کہیے گا معنی دار مجموعہ کو جملہ کہتے ہیں، معنی دار مجموعہ کو جملہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 12، آدمی کے منہ سے جو سادہ آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف،
فعل، جملہ، محاورہ، تو آپ کہیے گا اس کو حرف کہتے ہیں، جیسے اے بی سی ڈی او آ ای الف با تا سا، آپ اس بات کو یاد رکھیے۔ موضوع کا دوسرا نام ہے محمل، کلمہ، معنی، جملہ، تو آپ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا موضوع کا دوسرا نام کلمہ ہے، جس کو بامعنی لفظ بھی کہتے ہیں، جس کو بامعنی لفظ بھی کہتے ہیں۔ عقل مند کیسا لفظ ہے؟ لفظ مفرد، لفظ مرکب، لفظ محمل، ان میں کوئی نہیں، تو آپ کو اس کا صحیح آنسر جو دینا ہے یہ لفظ مرکب پر ٹک لگا دینا ہے۔ آپ کیوں لگانا ہے؟ اس وجہ سے کہ عقل الگ ہے، مند الگ ہے، دونوں لفظ مل کر مرکب ہو گیا، یعنی مل گیا۔ مفرد ایک لفظ کو کہتے ہیں، مرکب دو لفظ کو کہتے ہیں، اور محمل اس کو کہتے ہیں جس سے کچھ سمجھ میں نہ آئے، جیسے وانی ووٹی۔ سوال نمبر 15، فعل امر کی مثال ہے۔ یہاں آؤ، وہاں نہ جاؤ، وہ آیا، وہ لایا گیا، تو آپ کا اس کا صحیح آنسر ہوگا، امر کے مطلب ہوتا ہے حکم دینے کے، تو یہاں آؤ یعنی کہ حکم دے رہا ہے، نمبر 1 صحیح ہو جائے گا آپ کا۔ یہاں آؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فعل نہیں ہو جائے گا، وہ آیا ماضی ہو جائے گا، وہ لایا گیا ماضی میں نہیں ہو جائے گا۔ آپ بالکل اس بات کو یاد رکھیے۔ سوال نمبر 16، ذیل میں اس میں ظرف کی مثال ہے، تو آپ یاد رکھیے اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان اس کو کہتے ہیں جو زمانہ کو بتلائے، ظرف مکان اس کو کہتے ہیں جو مکان کو بتلائے۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ مکان کون بتا رہا ہے، کتب خانہ مکان میں ہی ہوتا ہے، تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا کتب خانہ۔ چاقو ہو نہیں سکتا، آلہ ہے، رات ہو نہیں سکتا، ان میں کوئی نہیں، ایسا ہے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سوال نمبر 17، خلیل اللہ ذیل میں سے کس کی مثال ہے؟ مضاف کی، موحود کی، منادہ کی، اس میں نکرہ کی۔ تو مضاف اس کو کہتے ہیں جس کی طرف جو ہے نا کسی کو مضاف الیہ مضاف اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو۔ موحود جس کو کسی کام کے ساتھ خاص کیا گیا، منادہ آواز کے لیے، اس میں نکرہ جو کسی خاص چیز کو نہ بتلائے، تو آپ کہیے گا موحود اس کا صحیح آنسر ہے، موحود اس کا صحیح آنسر ہے۔ یا اللہ میں یا کیا ہے؟ منادہ حرف ندا، مضاف اسم اشارہ، تو آپ کہیے گا اس میں جو ہے منادی ہے، یعنی کہ حرف ندا کہہ سکتے ہیں، یا اللہ میں یا کیا ہے، یہ حرف ندا ہے، آواز نہیں دی جا رہی، حرف ندا یعنی آواز دینے کی آواز، یا اے اردو میں یہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 19، قواعد کا وہ حصہ جس میں شعر و شاعری کے فن سے بحث کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم عروض، تو آپ یاد ہی رکھیے گا، علم بلاغت کہتے ہیں، علم صرف کہتے ہیں، علم نحو کہتے ہیں، علم عروض کہتے ہیں۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ڈی، علم عروض۔ سوال نمبر 20، وہ نام جو حکومت یا کسی انجمن کی جانب سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کہیے گا لقب، عرف، خطاب یا تخلص، تو اس کا صحیح جواب ہوگا خطاب کہتے ہیں، خطاب۔ سوال نمبر 21، جس لفظ سے کسی کام کے کرنے کے اوزار کا علم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، تو آپ یاد رکھیے ظرف کس کو کہتے ہیں؟ زمان یا مکان کو کہتے ہیں، زمانہ کو۔ اس میں اعلیٰ اس کو کہتے ہیں جو اوزار کو بتائے، تو آپ کا آپشن نمبر صحیح ہو جائے گا بی۔ اس میں معرفہ جو کسی پہچان چیز کو بتائے، جیسے پٹنہ، دہلی۔ اس میں نکرہ جو کسی خاص چیز کو نہ بتائے۔ سوال نمبر 22، ذیل میں سابقہ والا لفظ کون ہے؟ تو آپ اس بات کو یاد رکھیے، سابقہ اور لاحقہ 2 بات آتی ہیں، سابقہ کس کو کہتے ہیں، لاحقہ کس کو کہتے ہیں؟ سابقہ اس کو کہتے ہیں جو کسی لفظ کے پہلے لگ جائے، لاحقہ اس کو کہتے ہیں جو کسی لفظ کے بعد لگ جائے۔ تو آپ اس میں تلاش کیجئے کہ سب سے پہلے کون سا لگا ہے۔ دیکھیے جواب کے آگے جو ہے لا جواب، لا لگ گیا ہے، تو اس کو کہیں گے سابقہ، یہ لاش لانا لائق نہیں ہے۔ آپشن نمبر اے آپ کا صحیح ہو جائے گا سابقہ میں۔ سوال نمبر 23، خبردار ہو جاؤ، یہ کس طرح کی جملے مثال ہے؟ تمنا، عرض، تنبیہ، دعا،
کسی کو تنبیہ کرنا ہو تو کہتے ہیں اے تم سدھر جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تو یہ تنبیہ ہے. تنبیہ یعنی آپشن نمبر سی آپ کا صحیح جواب ہے. سوال نمبر 24، تم لوگ ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر اشاری، ضمیر شخصی، ضمیر موصولی، ضمیر تنکیری. تو اس کا صحیح جواب ہے ضمیر شخصی ہے. آپشن نمبر ول بی دا رائٹ آنسر، آپشن نمبر بی. احمد تیز دوڑتا ہے، اس جملہ میں تیز کیا ہے؟ تیز جو ہے اس جملے کے اندر آپ کو پتا ہوگا، اس جملے کے اندر تیز اسم نہیں ہے، ضمیر نہیں ہے، فعل متعلق ہے. یہ فعل متعلق ہے. آپشن نمبر ڈی آپ کا صحیح ہو جائے گا. سوال نمبر 26، ذیل میں اسم اعلیٰ چنیے. دیوار، درخت، چاقو، آسمان. آپ کو پتا ہے کہ کاٹنے کی چیز کیا ہے؟ چاقو. تو آپ اس پر صحیح آنسر لگا دیجئے گا، صحیح چاقو پر. شرمانہ سے اس میں صفت کیا ہوگا؟ شرمیلا، شرمسار، شرم، یا ان میں کوئی نہیں؟ تو آپ اس کو جواب دیجیے. شرمیلا یعنی شرمیلا ہوگا. سوال نمبر 28، ہجر کا معنی ہے پتھر، جدائی، ایک سال، مہینے کا نام. تو آپ کہے گا ہجر کے معنی جدائی کے آتے ہیں. آپشن بی آپ کا صحیح ہو جائے گا. سوال نمبر 29، چھن چھن ذیل میں کس کی مثال ہے؟ اس میں صفت، اس میں کیفیت، اس میں صوت، اس میں اشارہ. آپ سمجھیے، اس میں صفت جو کسی کی صفت کو بتائے، اچھائی برائی کو بتائے. اس میں کیفیت جو کسی کی کیفیت کو بتائے. اس میں صوت جو آواز کو بتائے. تو کاؤں کاؤں، چھن چھن، یہ سب جو ہے آواز ہے. ہنہنانے کی آواز، گدگدانے کی آواز، یہ صوت ہے. اس میں صوت. دیکھیے سوال نمبر 30، شرم کا مترادف لفظ ہے شرمیلا، شرمانا، شرمسار، حیا. تو آپ اس کا صحیح جواب دیجیے گا حیا. ایک بات پہلے سمجھیے، ایک ہوتا ہے مترادف، ایک ہوتا ہے متضاد. مترادف اس کو کہتے ہیں جو ایک ہی لفظ ہو، لفظ ایک ہو، لفظ دو ہو، معنی ایک ہو. جیسے شرم کے معنی بھی شرم ہے اور حیا کے معنی بھی شرم ہے. اور متضاد اس کو کہتے ہیں جو ٹکراؤ ہو، جیسے زمین اور آسمان. سوال نمبر 31، خوشی کا مترادف لفظ ہے. تو خوشی کا مترادف مسرت ہے. اب اس کو صحیح آنسر لگا دیجئے گا، کیونکہ مسرت ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے، نشاط بھی ہوتی ہے، فرحت بھی ہوتی ہے. ان میں سے سبھی یعنی خوشی کا مطلب مسرت بھی، نشاط بھی، فرحت بھی، یعنی ان میں سے سبھی. یعنی آپ کو سب، یعنی ان میں سے سبھی. ڈی پر آپ کو ول بی دا رائٹ آنسر، ڈی. سوال نمبر 32، تحقیق کی جمع کیا ہے؟ حقائق، حقیقت، تحقیقات اور تحقق. تو آپ کا آپشن نمبر صحیح ہو جائے گا، تحقیقات. سوال نمبر 33، ملک کی جمع ہے املاک، ممالک، ملک، ملائک. تو اس کا صحیح آنسر جو ہو جائے گا آپ کو ملک کی جمع ممالک. ملک کی جمع کیا؟ ممالک. سوال نمبر 34، قاف حروف ہے، حلقی ہے، خنقی ہے، اسنانی ہے، شفوی ہے. تو آپ کہیے گا حروف حلقی ہے. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 5 ہے. قاف، تا، با، جیم، دال. قطب جدن جس کا مجموعہ ہے. سوال نمبر 35، ابجد ادریسی میں میم کی تعداد کتنی ہے؟ جیسے الف کی 1 عدد ہے، اسی طریقے سے میم کی عدد کتنی ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے میم کی عدد جو ہے وہ 40 عدد ہے. میرا نام بھی مہتاب ہے، تو میرے میم میں بھی 40 ہے. آپ یاد رکھیے گا اس بات کو. سوال نمبر 36، آم کے آم گٹھلیوں کے دام ذیل میں سے کیا ہے؟ محاورہ، مصرع، ضرب المثال، فقرہ. تو آپ کہیے گا اس کو ضرب المثال کہتے ہیں. کیونکہ ضرب المثال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عام کے عام گٹھلیوں کے دام لوگوں میں جو ہے نا یہ چرچت ہو گیا ہے. لوگ اس کی مثال دینے لگے، عام کے عام کو کر لیا، گٹھلی کا بھی دام سدھا لیا.
سوال نمبر 37، ذیل میں مؤنث لفظ ہے خراش، خرچ، خوف، خون، تو آپ کو اس کا صحیح آنسر جو دینا ہے وہ خراش دینا ہے، مؤنث یعنی فیمیل ہے خراش۔ سوال نمبر 38، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم کی 3 قسمیں ہیں، آپ یاد رکھیے گا 3 قسمیں ہیں، 1 2 3، 3 پر آپ کو ٹک لگا دینا ہے، صحیح سی پر آپ کو صحیح کا آنسر لگا دینا ہے، 4 نہیں ہے۔ سوال نمبر 39، احمد نے خط لکھا، اس جملہ میں خط کیا ہے؟ تو آپ اس کو فعل، فاعل، مفعول، ان میں کوئی نہیں، تو آپ دیکھیے احمد لکھنے والا ہے وہ فاعل ہے، اور لکھنا ایک فعل ہے، اور مفعول ہے، خط کیا ہے؟ مفعول ہے، آپ اس کو صحیح آنسر لگا دیجئے گا مفعول پر۔ ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ پٹنہ، دہلی، خلیل اللہ، ان میں سے سبھی، تو آپ اس کو دیکھیے پٹنہ کو بھی سب جانتے ہیں، دہلی کو بھی سب جانتے ہیں، خلیل اللہ کو بھی سب جانتے ہیں، یعنی معرفہ سب پہچانا ہو تو اس میں آپ کو ڈی پر آنسر لگا دینا ہے، ول بی دا رائٹ آنسر اینڈ ڈی۔ سوال نمبر 41، ذیل میں مشتق ہے کھیل، کھلاڑی، کھیلنا، ان میں سے سبھی، تو آپ اس کا آنسر جو دیجئے گا، آپ اس کا آنسر دیجئے گا ان میں سے سبھی، کیا دیجئے گا؟ ان میں سے سبھی۔ کہہ رہے ہیں سوال نمبر 42، علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 5، 7، 10، تو اس کا صحیح آنسر ہے 5 قسمیں ہیں، علم کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 43، ذیل میں کنیت کی مثال ہے، دیکھیے ابو بکر، بنت زینب، ام کلثوم، ان میں سے سبھی، دیکھیے کنیت کس کو کہتے ہیں؟ جو رشتہ داری کو بتایا، ابو بکر، بنت زینب، اس میں زینب کی بیٹی ام کلثوم، کلثوم کی ماں، ان میں سے سبھی، یعنی سب ہے، ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 44، کرنا سے اس میں اعلیٰ کیا ہوگا؟ کرنی، کران، کرونی، کرانا، تو اس میں اعلیٰ جو ہوگا کرنی ہوگا، یعنی کرنی دھرنی کچھ نہیں، وہی کرنی، وہ کرنی مت سمجھ لیجئے گا جو راج مستری استعمال کرتے ہیں، کرنی اس کو مت سمجھ لیجئے گا آپ۔ سوال نمبر 45، وہ نظم جو 3 مصروں پر مشتمل ہو اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے بتائیے؟ مخمس، رباعی، قطع، مثلث، تو آپ یاد رکھیے مخمس اس کو کہتے ہیں جو 5 ہو، رباعی جس میں 4 ہو، قطع جو ٹکڑا ہو، شعر کا ٹکڑا اس کو قطع کہتے ہیں، آخر کے بعد کو مثلث کہتے ہیں، 3 کو یاد رکھیے۔ سوال نمبر 46، رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا تھا 4، تو آپ کہیے گا 4۔ دیکھیے شاعر کی جمع ہے، کیا جمع ہے؟ مشاعرہ، شاعران، شعراء، شعر، تو آپ کہیے گا شاعر کی جمع جو ہوتی ہے وہ شعراء ہوتی ہے، آپشن سی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ اور قرآن کے اندر 19ویں پارے کے اندر سورۃ الشعراء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیے۔ سوال نمبر کیا ہے بھائی؟ سوال نمبر غائب ہوتے جا رہا ہے یہ۔ عبد کا معنی ہمیشہ، ابھی، مالک، غلام، تو آپ اس کو صحیح آنسر دیجئے گا، عبد کے معنی غلام کے ہوتے ہیں، ڈی آپ کا صحیح آنسر۔ سوری اس میں جو ہے نا وہ تعداد مٹ گئے ہیں، وہ کوشچن جو 48 نمبر کا تھا ابھی 49واں نمبر کا کوشچن آ رہا ہے، ذیل میں اس میں کیفیت کی مثال بتائیے، یعنی نیچے دیے ہو گئے ذیل میں اس میں کیفیت کی مثال کیا ہے؟ تو اس میں کیفیت جوان، جوانی، نوجوان، ان میں کوئی نہیں، تو آپ کہیے گا جوانی اس میں کیفیت ہوتی ہے، یہ صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا، جوانی یعنی اس کی بات کو، طاقت کو بتا رہا ہے، اس کی کیفیت کو بتا رہا ہے۔ سوال نمبر 50، ذیل میں اس میں مکبر ہے، شاہرہ،
شہسوار، شاہکار، ان میں سے سبھی۔ تو آپ اس کا صحیح آنسر جو دیجئے گا وہ ڈی دیجئے گا، کیونکہ شاہراہ یہ بھی اس میں مکبر ہے، شہسوار یہ بھی اس میں مکبر ہے، شاہکار اس میں مکبر ہے۔ آپ اس کا صحیح آنسر دیجئے گا ڈی، ول بی دا رائٹ آنسر ڈی۔ دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے 50 کوشچن رکھا ہوں اور اگلا 50 کوشچن ابھی باقی ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اور اگر 5 آدمی، 7 آدمی، 10 آدمی کا بھی کمنٹ آ گیا تو میں ضرور بناؤں گا، کیونکہ ابھی میں نے جب سے یہ کلاس لینا شروع کیا ہے تو لوگوں نے دیکھنا تو شروع کیا ہے، لیکن اس پر کمنٹ اور لائک نہیں کرتے ہیں اور شیئر بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ شیئر بھی کیجئے، آپ لوگ کے لیے میں تھوڑا سا محنت کر کے یہ سب بنا لیتا ہوں اور اچھے سے سمجھاتا بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف سوال کا آنسر دے دیتا ہوں، کیا ہے نہیں ہے تو کوئی جاہل بھی آنسر پڑھ کے دے دے گا، لیکن میں اس کے بات کو بتلاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا، اس کا جواب یہی کیوں ہوا۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی دشواری ہو، دقت ہو تو میرے آپ ڈسکرپشن میں جا کر میرا نمبر آپ لے سکتے ہیں، ایسے میں بول دیتا ہوں 8207721970۔ اور اگر آپ کو چاہیے یہ PDF تو اس کو بھی میں بھیج سکتا ہوں، آپ اپنا نمبر بھیج دیجئے گا اور ہم سے رابطہ قائم کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو امتحان کے اندر بھرپور کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، فقط والسلام۔